अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। पाकिस्तान आबाद रहे, सलामत रहे, ताक क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों को अल्लाह पाक इसका अजर दे, और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह हदायत दे। ये हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो राय का इजहार है वो ज़रूर किया करें, ताकि उससे हम लोग सीख सकें। सबसे पहले अजीब ही खबरें होती हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। जैसे ही अवाम ने पीटीआई का प्रोटेस्ट मुस्तरद किया है, लाहौर, इस्लामाबाद, और फिर ये अभी जो फिर इस्लामाबाद में जो पीटीआई ने आखिरी पत्ता अपना खेला था जलसे जुलूसों के नाकामी के बाद, पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने हुकूमत पर इतमाद का इजहार किया है। अब इसकी जो मिसाल है, बड़ी मिसाल है, वो दुनिया में किसी भी मुल्क में वो स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 85,700 की नई बुलंदी पर पहुंच गया, और ये रिकॉर्ड भी है। 100 इंडेक्स ने कारोबारी दिन के आगाज़ में 513 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पहली बार 85,423 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर की है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 807 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, और इंडेक्स 85,717 की नई हदफ जो है वो भी अबूर कर चुका है। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स ने कारोबार में दिन में पहली बार 85,4700 की बुलंद तरीन सतह बनाई, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 13,138 पॉइंट के इजाफे से 84,910 पर बंद हुआ। ये कारोबारी तबका है जो हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहा है। होना तो ये चाहिए ना कि अगर जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी पार्टी वाले दावा कर रहे हैं, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे मंदी का रुझान होना चाहिए। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तो उसका तो बुरा हाल होना चाहिए, अरबों रुपया डूब जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि जैसे ही उन्हें हुकूमत से निकाला गया था एक तहरीक अदम इत्मीनान के नतीजे में, पहली दफ़ा जो कामयाब हुई पाकिस्तान की तारीख में कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। ये श्रीलंका तो नहीं बन रहा। पाकिस्तान तो आने वाले वक्त में फिर उसी जगह पे जाने की मेरे ख्याल में उड़ाने भर रहा है, जिस पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में पेशगोइयाँ की जाती थी। खैर, इधर जो चंद दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी कि हुकूमत की तादाद पूरी नहीं, आइनी तरमीम के नंबर पूरे नहीं। उन्होंने बताया कि 7 नंबर्स कम हैं। आज अंसार अब्बासी ने खुद ही खुशखबरी सुनाई और बताया नहीं, एक अहम ओहदेदार ने बताया है कि आइनी तरामीम ज़रूरी हैं और ज़रूरी तरामीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मतलूबा 2/3 अक्सरियत के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप देखिएगा, हमारे पास मतलूबा तादाद से ज़्यादा अरकान होंगे, और आइनी तरमीम के वक़्त मुतल्लक़ कहा गया कि बहुत जल्द की जाएगी। अब जो हमारे पास खबर थी वो 6-7 तारीख थी। मेरा ख्याल है कि 6-7 को अगर नहीं हो रही तो एक आगे पीछे 2 दिन हो जाएंगे। सरकारी ज़राए के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से इस नुमाइंदे के जो तासरात अखज़ किए हैं, उनसे मालूम होता है कि तरमीम किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई तंजीम के अजलास के फ़ौरन बाद आइनी तरमीम जो है ना वो किए जाने के ज़्यादा इम्कान है। और आइनी तरमीम इस कदर क्यों ज़रूरी है? खैर, क्यों ये अब इस जो शंघाई तंजीम 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है, इसको वापस उससे बाद ले जाया जा रहा, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर कुछ इस किस्म की जो ओछी हरकतें हैं वो ना करे, और किसी किस्म का माहौल जो है उसको ख़राब ना करे। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसको बाद में ले जाने का सोचा जा रहा है, या बाद में की जाएगी। और मेरे ख्याल में ये बेहतर चॉइस भी है कि आप इसको हम प्रोटेस्ट जो है मौखर कर देते हैं, और आप इसको कुछ दिन के लिए आइनी तरमीम लेट कर लें तो चलें, कोई बात नहीं, आइनी तरमीम लेट कर लेते हैं। अगर इससे उनका रांझा राज़ी होता है तो वो कर ले। खैर, बहरहाल अब्बासी साहब तो अपनी खबर से पीछे हट गए, अब बताना शुरू कर दिया कि नंबर गेम मतलूबा तादाद से कहीं ज़्यादा होगी। इधर साले जफ़र भी खबर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अजलास इख्तिताम हफ्ता तलब किए जा रहे हैं, यानी इस हफ्ते के इख्तिताम पर तलब किए जा सकते हैं। वो बताते हैं कि नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की ईवान सदर में इंतहाई अहम खुफिया मुलाकात हुई है। और सदर खुफिया तो खैर नहीं थी, वो तो सबके सामने है, लेकिन इंतहाई अहम जो है वो मुलाकात हुई है। सदर आसफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। आला सत्ता अजलास में आइनी तरमीम के हवाले से वसी तर इतफाक़ राय हुआ है। ये बड़ी खबर है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था, यूथिया ये फरमा रहे थे कि मौलाना साहब कभी
اس طرف نہیں آئیں گی. مولانا صاحب نے میرے خیال میں اس پہ حامی بھی بھر دی اور مولانا صاحب اس پہ راضی بھی ہیں. پہلے دن سے ہمارا تو موقف ہی یہ ہے, لیکن چلے کوئی بات نہیں. آئینی عدالت کے سلسلے میں مفاہمت ہو گئی ہے. نواز شریف 6 ماہ بعد ایوان صدر آئے. مولانا سے طویل وقفے کے بعد ملاقات کے بعد نواز شریف مری چلے گئے اور وہ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ہی عازم لاہور ہوں گے اور توقع ہے کہ جمعے کے روز اجلاس ہوں گے جو ضرورت کے تحت ہفتے کو بھی منعقد کیے جا سکتے ہیں. جو قائد محترم میاں محمد نواز صاحب ہے وہ اس وقت مری چلے گئے ہیں وہاں سے. اب وہ میرے خیال میں مری ہی رہیں گے جب تک یہ ظاہر ہے آگے آنے والے دنوں میں پھر شنگھائی تنظیم کا جو اجلاس ہے 15-16 اس میں بھی ان کی شرکت ہوگی. زہرانے ہوں گے ڈیفینیٹ اور دوسری تمام چیزیں ہوں گی اور اس کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے میاں محمد نواز شریف صاحب. تو اس کے بعد ہی اور پھر آئینی ترمیم. تو میاں صاحب جو ہیں وہ اگلے 2 ہفتے اب لاہور میرے خیال میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ مری میں ہی قیام فرمائیں گے. اچھا, مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کر دیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قانونی ٹیم اپنا مسودہ JUI سے شیئر کرے گی. یہ خبر ہے جی. اور مولانا نے آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی ہے. ججز تقرری کے طریقہ کار سمیت دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائیں گی. پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے قیام اور اس کے ججز کے تقرر اور احتراز سے متعلق ترمیم لائی جائے گی. کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس کو آپ 2 سے 3 دفعہ لانا چاہتے ہیں تو بھی لائی جا سکتی ہے, اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے. لیکن جو دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ ہونا چاہیے. یہ جو عدالتیں ہماری ہے نا, خاص طور پہ جو سپریم کورٹ ہے, جن کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, کم از کم ایک دفعہ ان کے منہ سے جو خون کا پیالہ ہے نا وہ چھیننا چاہیے. مطلب ان میں جو سیاسی کیس جاتے ہیں ان سے اس کو الگ کر دینا چاہیے. آئینی عدالتیں ہونی چاہیے. وہ عدالتیں جو ہیں, اچھا چلیں ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہ آئے, سیاستدانوں کو وہاں سے بھی کوئی ایسا نہ ہو, لیکن کم از کم یہ جو عوام کے لوگوں کے مسائل کے کیسز ہیں 58,000 سم تھنگ, کم از کم جو سپریم کورٹ کے جج ہیں اس پر تو توجہ دیں گے. سیاستدانوں کو کوئی وہاں سے شیلٹر ملے نہ ملے, سیاستدانوں کو وہاں سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو, لیکن یہ جو اصل مقصد ہے کہ ججز جو ہیں جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ اپنا جو فوکس ہے, اپنی ساری توجہ ہے وہ کیسز ختم کرنے پہ لگائیں گے. اور جب خبروں میں نہیں آئیں گے, میڈیا میں نہیں آئیں گے, تو پھر ڈیفینیٹ, اور میڈیا پر بھی پابندی لگانی چاہیے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے ٹکر پر پابندی ہونی چاہیے باقاعدہ. تو کیونکہ ان کو یہ جو چسکا ٹکرز کا پڑ جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے. آئینی ترمیم پر عمران دار جج بھی پریشر دے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, استعفے دے دیں گے. فواد چودھری نے انکشاف کیا ہے بلکہ دعویٰ کیا ہے 11 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 سے 7 ججز سپریم کورٹ کے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں. یعنی ہائی کورٹ سے 11 عمران دار استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں اور 7 ستمبر تک سپریم کورٹ سے گھر جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کام اور اس سے بہتر خدمت ملک کی وہ جج کر سکتے ہی نہیں ہے کہ وہ خود ہی گھر چلے جائیں تاکہ ان کو گھر بھیجنا نہ جائے. ابھی نواز شریف کی صرف ایک ملاقات ہوئی ہے مولانا اور زرداری سے اور نتیجہ یہ سامنے آ گیا. اگر یہ چودھری صاحب جو ہے نا, اگر ان کی یہ خبر پکی ہے تو میری یہ خواہش ہے, بلکہ پورے ملک کی خواہش ہے کہ یہ جو 6-7 ہائی کورٹ کے اور 6-7 سپریم کورٹ کے ججز استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دن دیکھیے گا کہ سٹاک مارکیٹ کہاں پر جاتی ہے, اس دن دیکھیے گا کہ کاروباری جو لوگ ہیں وہ کیسے اعتماد کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو عمران دار اگر گھر چلے گئے جج تو پھر ملک کی ترقی کے راستے میں جو آخری رکاوٹ ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گی. اور اگر ان کو بھیجنا پڑا تو پھر وہ طریقہ کار زیادہ اچھا نہیں ہوگا, پھر اس پہ وہ کافی شور شرابہ بھی ہوگا. لیکن اگر وہ خود گھر جا رہے ہیں تو یہ قوم کے لیے ابھی سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان عمران دار ججوں سے. خان پر ایک اور اہم مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا. مقدمات کی بھرمار شروع ہو چکی ہے. عمران خان, علی مین گنڈا پور, اعظم سواتی پر تھانہ سنگانی میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. 2000 سے 2500 نامعلوم افراد نامزد جو ہے اس میں ہوئے ہیں اور 12 کے قریب مزید دفعات شامل کی گئی ہیں. اچھا, یہ مقدمے جو ہیں جی یہ ویسے تو یہ سیاستدان ایسے مقدمے ڈھونڈتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ وہ مقدمے نہیں ہیں. یہ وہ مقدمے ہیں جس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ سیف ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو. اور اگر عمل درآمد نہ کیا جائے تو پھر یہ سیاسی پرچے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ یہ ریئل میں سب کچھ ہو رہا ہے نا. ابھی آپ دیکھیں جیسے جیسے سڑکیں خالی ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انتشار کے لوگوں نے سڑکوں کا حال کیا کیا ہوا ہے, اور جیسے جیسے ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, ان ویڈیو میں جو وہ بتا رہے ہیں ان کو کہاں سے لایا گیا, کتنے پیسے دے کے لایا, کیسے پیٹرول بم کی بوتلیں دی گئی, کیسے ان سے کہا گیا کہ توڑ پھوڑ کریں, گاڑیوں کو جلاؤ گھراؤ کریں, یہ وہ آگے. تو یہ سیاسی پرچے نہیں ہیں بلکہ یہ بڑے تگڑے پرچے ہیں. اگر ان پر عمل درآمد ہو
بلکہ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں. ہونا تو یہ نہیں چاہیے کہ یہ جو ویڈیو بنا کر اور لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ عدالتوں میں پیش کریں, ثبوت دیں, ویڈیو ثبوت پیش کریں, ان کی جو سزا بنتی ہے 6 مہینے سزا ان کو سزا دیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اب جن کے بچے جو ہیں جیلوں میں سڑیں گے 6 مہینے سال اس جرم کی وجہ سے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. کہ پاکستان کو لاڈلی قوم تھوڑی ہے, ان ماؤں کو بھی پتہ لگے, ان باپ کو بھی پتہ لگے جو اپنی اولاد کو سنبھال نہیں سکتے, بلکہ وہ خود نہیں سنبھال سکتے تو اولاد کو کیا سنبھالنا ہے, ان کو پتہ لگے. اور جن کے باپ پکڑے گئے ہیں ان کو بھی 6 مہینے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کا باپ کس پاکستان کے خلاف جا کر وہاں پر کیا کر رہا تھا. اور اسی طرح جو خواتین پکڑی ہیں ان کے ساتھ بھی پورا انصاف ہونا چاہیے. دیکھیں جو سزا ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت ہوتی ہے, کہ کسی کی سزا دیکھ کر اگر آپ کچھ سمجھ جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈران ہیں وہ تو کہیں نظر نہیں آئے. غریبوں کے بچے, دہاڑی داروں کے بچے, مزدوروں کے بچے آپ لا کر ادھر اسلام آباد میں پھینک کر تو خود گھروں میں بیٹھ کر سیف اور نامعلوم مقام سے ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں. اور پوری کی پوری تحریک انصاف ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے, ورک فرام ہوم. وہ اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر ویڈیو کے ذریعے کام کروا رہے ہیں. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے وہاں سے میسج کر کے کام کروا رہا ہے, کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہے. اب دیکھیں 3 MN اسلام آباد کے روز ٹی وی پہ شو ڈالا ہوتا کہ فارم 47, فارم 49, فارم پتہ نہیں کون کون سے فارم کے گردان رگڑتے رہتے ہیں. اب ضرورت تھی نا, اب اگر جیتے ہوئے ہیں تم لوگ اور تم لوگوں کو 3 لاکھ ووٹ پڑا ہوا ہے, تو جو ووٹ تمہیں پڑا وہ لوگ لے کے آتے باہر. بلکہ اگر وہ لوگ باہر نہیں لے کے آ سکتے تو خود آ جاتے. غریب کا بچے مروا رہے ہیں, غریب کے بچے مر رہے ہیں. خیر غریبوں کو بھی, عام انسان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں, بہترین لائف گزار رہے ہیں, اور تم لوگ کھجر خراب ہو رہے ہو, اور وہ بھی پاکستان کے خلاف. تمہاری ان حرکتوں سے پاکستان کا نقصان تو ہو سکتا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہونا. اور خدا نہ کرے اگر اس سے عمران خان باہر آ جائے گا تو پھر بھی نقصان ہی ہونا ہے, کیونکہ ملک کا نقصان ہی کرنا ہے عمران خان نے, چاہے وہ حکومت میں رہ کے کرے چاہے اپوزیشن میں رہ کے کرے. آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں واٹس ایپ گروپوں میں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. مولانا فضل مان, آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی ملاقات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی؟ آئینی ترمیم پاس ہو پائے گی؟ کیا آئینی عدالت بن پائے گی؟ اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, خدا حافظ.